سب سے پہلے یہ سنیے. لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں. یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا، تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا، سب سے نیک بیٹا تھا. تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو، وہی جانتا ہے جس پہ گزری ہو. میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دکھانا، یہ ہمیں اٹھا کے لے جائیں، ہم انہیں نہ اٹھائیں. لیکن جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ طارق جمیل کے صاحبزادے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو ان کی قسمت میں ہے وہ ہوا. ہم سے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے خاندان کے لیے، ان کے گھر کے لیے ان کو صبر کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر عطا کرے. مولانا صاحب نے بات بالکل صحیح بولی کہ اللہ کسی باپ کو اپنی اولاد کا غم نہ دے. ہمیشہ دعا یہ کیجیے کہ ہم اپنے اولاد کے کندھوں پہ جائیں، کبھی وہ غم نہ آئے کہ اولاد ہمارے کندھوں پہ جائے. آج جس کے پاس اولاد ہے شاید وہ یہ درد وہ سمجھ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں. مولانا صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ واقعہ ہے ایجپٹ کا. وہ واقعہ وہ ہے 1863 میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور جس کے ساتھ ہوا تھا اس کا نام ہے محمد سلطان. محمد سلطان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. محمد سلطان ایک ایجپٹ کا بہت مشہور اور بہت پیسے والا رئیس آدمی تھا. اس کے پاس اس کی عیش و آرام کی ہر ایک چیز موجود تھی سوائے ایک کے، وہ ہے اولاد نہیں تھی اس کے پاس. تو ایک وہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اور محفل میں بات چل رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح قربانیاں دی اپنے خاندان کی میدان کربلا میں، اور جس طرح ایک کے بعد جو لاشیں انہوں نے اٹھائے لے کر آئے، بڑی ہمت تھی ان میں، کہ بہت طاقت تھی ان میں، بہت پاور تھی، ہر چیز تھی کہ انہوں نے اتنا غم برداشت کیا. اور جب صبح سے شام تک وہ جنازے اٹھاتے گئے امام حسین، لیکن جب وہ ایک ٹائم آیا کہ ان کا بیٹا حضرت علی اکبر، کہ جب وہ لاش پہ پہنچے، کہنے والے کہتے ہیں، مورخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا نہ گیا، چاہے کتنی ہی طاقت تھی ان میں. لیکن ایٹ دا اینڈ وہ ایک باپ تھے، وہ باپ سے بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں گیا. خیر یہ ایک انہوں نے واقعہ سنا محمد سلطان نے. تو محمد سلطان نے اس پہ بولا کہ ایسا کیا میٹر ہے، ایسا کیا ہو گیا جب امام حسین تو اتنے طاقتور تھے، اتنے بہادر تھے، اور صبح سے شام تک انہوں نے اتنے جنازے اٹھائے، اور اتنے جنازے دیکھنے کے بعد تو انسان کا دل ویسے ہی مضبوط ہو جاتا ہے. تو میں نہیں مانتا کہ ایسا کچھ ہے. اور اگر کوئی اللہ جو ہے مجھے بھی کوئی اگر اولاد دیتا، اور وہ بھی اتنی ہی خوبصورت جتنے کہ علی اکبر ہیں، اور اتنی خوبصورت اولاد دیتا جو شبیہ رسول تھے، اتنی خوبصورت آواز، خوبصورت قدوکات کے بیٹا مجھے عطا کرتا، اور اگر مجھے لے لیتا تو پھر میں دیکھتا کہ ایسا یہ واقعہ صحیح بھی ہے نہیں. یہ خیر اس نے اپنی محفل میں اپنے جو دوست اس کے یار تھے ان کے سامنے یہ بات بولی، اور یہ بات ختم ہو گئی، وہاں پہ چلا گیا. کچھ عرصے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے. جس دن سے اس کو یہ بات پتہ چلا ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں، اس کے دل میں ایک خیال آیا، کیا میری وہ بات قبول تو نہیں ہو گئی؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا تو عطا نہیں کرے گا؟ اور اگر بیٹا عطا کرے گا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے لے تو نہیں لے گا؟ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اور اس کو فکر ہے، اس کو ابھی سے غم ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے. خیر وہ ٹائم گزرتا رہا اس کا جب بچہ پیدا ہوا تو بیٹا پیدا ہوا، اور نہایت ہی خوبصورت بیٹا. دنیا بیٹے کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، محفل میں تالیاں بج رہی ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں. لیکن یہ اب محمد سلطان اندر سے مر رہا ہے کہ میری بات سچ ہو گئی، میری بات ہو گئی، اللہ نے میری تقدیر لکھ دی گئی، میں کیا کروں؟ اب وہ راتوں رات معافیاں مانگے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اگر یہ وہ بات تو نے پوری کی ہے تو مجھے معاف کر دے.
مجھے معاف کر دیں، میرا بیٹا مجھ سے مت لے، میرا بیٹا مجھ سے مت لے۔ خیر تقدیر تو ہو چکی تھی اس کی۔ اب بیٹا بڑا ہوتا ہے، اب جیسے بڑا ہوتا رہتا تو نہایت خوبصورت بیٹا جوان ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے بیٹے کی ایج بڑھتی جا رہی ہے، اس کی فکر، اس کی پریشانی، اس کا دکھ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ خیر وہ ٹائم آ جاتا ہے، بیٹے کی عمر ہوتی ہے 18 سے 20-22 سال کا بیٹا ہو جاتا ہے اس کا، اور ایک دن خبر آتی ہے کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ دن آ گیا جس کا میں نے مذاق اڑایا تھا، وہ دن آ گیا۔ اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے جس جگہ وہ موجود تھا اس سے کوئی 100-150 قدم پہ اس کا گھر تھا۔ محمد سلطان خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے وہ 100 میٹر کا سفر تھا، اس کا راستہ گھر کا، وہ 100 میٹر صبح سے شام ہو گئی، اس سے وہ طے نہیں کیے گئے، اس سے وہ قدم نہ اٹھے اس کے۔ اس کتاب میں اسے یہ بھی لکھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری کسی نے کمر توڑ دی ہے۔ کسی نے میری کمر توڑ دی، مجھ سے اٹھا نہ جائے، مجھ سے چلا نہ جائے۔ اور جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتا ہے، اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹی کی لاش کو کاندھا دے سکے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ گویا میں معذور ہو چکا تھا، میرے جسم میں جان نہیں تھی، میرے ہاتھ شل ہو چکے تھے، گویا ایسی کہ میری کمر پہ کسی نے بہت زیادہ بوجھ رکھ دیا ہو اور میں اڑ نہ پاؤں۔ یہ اس کی کنڈیشن تھی۔ محمد سلطان اس بندے کا نام تھا، اس کے بیٹے کا نام علی تھا۔ آج بھی آپ جائیے مصر میں آپ چاہے گوگل کیجئے، محمد علی اسٹریٹ کے نام سے ایک اسٹریٹ آپ کو ملے گی ایجپٹ میں، جو اس کے بیٹے کے نام سے ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کسی کو اولاد کا غم نہ دے۔ ہم طارق جمیل کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صبر و جمیل عطا کرے، بیٹے کو اعلیٰ مقام عطا کرے، تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کو طارق جمیل صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو صبر دے، اور صرف صبر دے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔